والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم الكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه ابن ماجه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، آج 10 شعبان المعظم سنیچر کو 11، اتوار 12، پیر 13 اور منگل کو 14 شعبان ہے، اور 14 شعبان کی رات میں یعنی عربی کے مطابق 15ویں شعبان کو مشہور رات شب برات ہے، لیلۃ البرات۔ اس میں بہت ضروری کچھ باتیں آپ کو رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے میں اکثر روزہ رکھ لینا باعث خیر ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے ہی بیان کر دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں اکثر روزہ رکھا۔ اب اکثر روزہ ماشاءاللہ کون رکھتا ہے؟ حالانکہ اس وقت روزے کا موسم بہار ہے، خاص طور سے ممبئی والوں کے لیے تو بڑی نعمت ہے۔ سردی تو ملتی ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی سردی اور تھوڑا سا موسم معتدل، دن چھوٹا ہے رات بڑی ہے، اس کو حدیث پاک میں الغنیمۃ الباردہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ موسم بہار ہے، موسم بہار ہے روزہ رکھنے، لہذا سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لیا کرو، ثواب تو اتنا ہی برابر ملے گا جتنا عام دنوں میں ملے گا، لیکن سردی میں روزہ رکھنا غنیمت ہے، کم مشقت اجر ثواب زیادہ، اس لیے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ اور شعبان کا مہینہ ہو تو روزہ رکھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بوڑھے لوگ جو زیادہ 50 سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج کل 40 ہی سے آگے اور 50 سے آگے جو بڑھ جاتے ہیں، انہیں کمزوریاں اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور کمزوریوں اور بیماریوں کی وجہ سے ان کو رکھنا مشکل ہے۔ لیکن نوجوان بھائیوں کو اور دوستوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جوانی میں عبادت جو کی جائے گی وہ سب سے زیادہ کارآمد و مقبول اور مفید ہوگی، اور عادت بن گئی اگر جوانی میں، اور بڑھاپے میں پھر آپ نہ رکھ سکیں تو بغیر رکھے آپ کو ثواب ملے۔ ایک بزرگ اللہ والے مولانا سید سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو فرمائے، انہوں نے اپنی عمر کے بہت آخری ایام میں جب ڈاکٹروں نے ان کو بالکل منع کر دیا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شب برات آئی رو رہے تھے۔ بچوں نے اتفاق سے دیکھ لیا، کہا کہ حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ کہا نہیں، میں اپنے آپ پر، اپنے حالات پر رو رہا ہوں، اور بات یہ ہے
کہ آج 15ویں شعبان ہے، 70 برس سے میں کبھی یہ روزہ نہیں چھوڑا. آج مجبور کر دیا ڈاکٹر نے تو روزہ چھوڑنا. مجھے بڑا دکھ ہے کہ میرا آج کا روزہ چھوڑ گیا. اب 70 برس کچھ معمولی بات تو ہے نہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے جوانی سے روزہ رکھا ہوگا، بالکل نوجوانی نوعمری سے روزہ رکھا. اس لیے نوجوان بچوں کو، نوجوان لوگوں کو اہتمام روزے کا زیادہ کرنا چاہیے. پھر ان کو حدیث پاک یاد رکھنا چاہیے نوجوانوں کے لیے بطور خاص، اور وہ لوگ جو بیمار نہیں ہیں، جو ابھی امراض کا شکار نہیں ہوئے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی دھوپ کیسے برداشت ہوگی؟ وہاں تمہارا آدمی پگھل جائے گا، حالت خراب ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کی دھوپ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیے ہوئے VIP سائے میں رہیں گے. گویا ان کے لیے AC کا انتظام ہوگا. اس AC کے انتظام میں جو 7 لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے، وہ نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے نوجوانی میں اپنے رخ عبادت کے لیے موڑ دیا، اپنے تمام کام عبادت میں لگا تھا. تو نوجوانوں کو بڑے ذوق شوق سے روزہ اور عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے.